کہ آج کے حلقے میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرف ذات داخلہ کے افسر موجود ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ. بلکہ آج کی اس ملاقات میں دو مہمان میرے ساتھ ہوں گے. ایک تو یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور دوسرے مہمان ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہوں گے نصف آخر میں، یعنی کہ تقریباً 8:30 کے بعد ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر مبارک حزام القحطانی جو کہ ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ ٹیلی فون پر میرے ساتھ ہوں گے کیپٹن محمد علی راشد جو کہ یونیفائڈ سروس سینٹر سے ہیں، اور ان سے بھی ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی پروگرام کے نصف آخر میں، یعنی کہ تقریباً 8:40 کے آس پاس، یا کہیے کہ آدھا پروگرام گزر جانے کے بعد ان کو ہم شامل کریں گے. لیکن یہاں پر جو موجود ہیں مہمان ان سے ایک بات چیت ہوگی آج. اور آج کے اس پروگرام میں کیونکہ آپ ٹریفک آفیسرز ہمارے پاس آتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، لیکن آج کے پروگرام اس لیے الگ ہوگا تھوڑا سا. اس میں آپ کو بہت ساری نئی باتیں سننے کو ملیں گی کیونکہ اس میں ہم خاص طور پہ جو وائلیشنز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، اور قانون ایک ایک کر کے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس وائلیشن پہ کون سا قانون اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا اس کا جرمانہ ہے، یا کیا اس کی سزا ہے، یا اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی مفید حلقہ ثابت ہوگا یہ جو آج کا جو ایپیسوڈ ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے مہمان کا استقبال کروں گا میں، اور اس کے بعد ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا. میرا سوال یہ تھا کہ آج ہم جو بات کریں گے ہم وائلیشنز پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو قطر میں جب یہ قانون ٹریفک کا ترتیب دیا گیا اور اس میں خاص طور پر اس پہلو کو جو شامل کیا گیا کہ جو وائلیشنز ہیں یا جو وائلیٹرز ہوں گے تو ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی، یا یہ ان کے خلاف جرمانے ہوں گے، تو آخر اس کی کوئی انسانی وجہ بھی ہے، اس کی انسانی کیا اہمیت ہو سکتی ہے یا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل اس کا یہ پہلو بہت ہی اہم ہے، اور سن 2007 کا جو قانون ہے ٹریفک کا قانون نمبر 19، اس میں اس شق کو جو شامل کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ انسانی وجہ ہے، تاکہ انسانی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے، اور جو لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے، ان کی روک تھام کی جا سکے. تو میرا جو سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم بات اگر ہم کریں وائلیشنز میں جو ریڈ سگنل کو کراس کرتے ہیں لوگ، تو ہم جانتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑا ہیفٹی قسم کا فائن ہے اور پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو ایک انسانی پہلو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے، جو اس طرح کی وائلیشن جو کرتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل جو اس وائلیشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے جو اہم ترین یا خطرناک ترین ہے، اور اسی وجہ سے قانون میں اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی رکھی گئی ہے. کیونکہ عام طور پر جو اس طرح کا جب واقع پیش آتا ہے، کوئی ریڈ سگنل کراس کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ فیٹل قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں جانیں چلی جاتی ہیں، اور اگر جان نہ بھی جائے تو شدید قسم کے مطلب زخمی ہوتے ہیں لوگ، اور ان کو اس طرح کی ان کا نقصان، جسمانی نقصان ہوتا ہے جو کہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے. تو معذوری مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب انسان معذور ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے تو معذوری کہلائے گا نا وہ. اچھا، اسی لیے اس کی جو خطرناکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا جو جرمانہ ہے وہ بھی زیادہ رکھا گیا ہے. 6,000 ریال اس کا جرمانہ ہے، اور 7 بلیک پوائنٹ ہیں جو کہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں. بات تو ہم کر رہے ہیں وائلیشنز کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد دلا دیں کہ جو وائلیشنز جو فائنز وغیرہ ہیں، جرمانے ہیں، تو ان کا ایک تو ہم جانتے ہیں کہ اوور آل اگر 30 دن کے اندر، عام طور پر اکثر جو وائلیشنز ہیں اگر 30 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو پے کر دیا تو 50% اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن آج کل جو وزارت داخلہ اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک مہلت دی گئی ہے جو کہ 17 مارچ 2022 کو ختم ہو رہی ہے. 3 مہینے کی مہلت تھی کہ جس میں لوگوں کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ جن کے بہت زیادہ مطلب جیسے کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے بہت سارے جرمانے تھے، کئی ہزار جمع ہو گئے تھے، تو ان کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ 50% دے کر کے اپنے جو قانونی جو حیثیت ہے گاڑی کی اس کو درست کر لیں. اور انہوں نے بتایا ہمیں جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس مہلت سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ بھئی اس وائلیشن کا ہوگا اور اس وائلیشن کا نہیں ہوگا، یا اور کوئی اس طرح کی پابندیاں نہیں، بلکہ بہر صورت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چاہے متراج 2 کا استعمال کریں، چاہے آپ آ کر کے ٹریفک کے آفیسز میں کاؤنٹر پہ آپ پے کریں.
اور جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی نا, یہ جو گریس پیریڈ ہے اپ ٹو 17th آف دس منتھ یعنی کہ مارچ, تو اس کے بعد پھر جو وائلیٹرز ہیں ان کے خلاف ایک اور قدم اٹھایا جائے گا, جس کا اعلان اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد کیا جائے گا, اور اس کی تفصیلات پھر تب پیش کی جائیں گی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو سننے والے ہیں اسے اپیل کریں گے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اب صرف ایک ہفتہ 10 دن ہی رہ گئے ہیں. 17 مارچ سے پہلے آپ کو یہ پے کر دینا چاہیے, اور اس اپنے قانونی جو صورتحال ہے گاڑی کی یا لائسنس کی تو اس کو کر لینا چاہیے. پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود RJ عبید طاہر, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. پچھلے 3 سال کے اندر جتنے بھی وائلیشنز ہوئی ہیں, جو بھی خلاف ورزیاں ٹریفک کی, وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں, اور اس 50% ڈسکاؤنٹ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ چاہے وہ کسی بھی طرح کی وائلیشنز ہو, اگر اس کا تعلق ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے ہے تو آپ وہ اس میں شامل ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو سوال وہ تھا جو اوور اسپیڈنگ جو ہوتی ہے, اور اوور اسپیڈنگ واقعتاً ایک خطرناک چیز ہے, تو اس کے بارے میں ہمارے جو مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی نے کہا کہ یہ بھی اتنی ہی خطرناک چیز ہے جتنی کہ آپ ریڈ سگنل کراس کرتے ہو, اور جو بہت زیادہ اسپیڈ سے جو لوگ چلتے ہیں اور اس پرٹیکولر اس روڈ کی جو اسپیڈ رکھی گئی ہے, اسپیڈ لمٹ اس سے زیادہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس سے جو خطرات ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں لوگوں کے جان و مال کے, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ جب فائن نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ وہ کورٹ کیس بنا دیا جاتا ہے, اس کی فائل الگ سے کھول دی جاتی ہے اور پھر کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس کا انہوں نے کوئی حد نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ ہر ایک جو روڈ ہے اس کی اسپیڈ لمٹ کے حساب سے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے, تو بہت ہی خیال کرنا چاہیے, اور اسپیڈ سے اس طرح کی اسپیڈ سے نہیں چلنا چاہیے کہ گاڑی کنٹرول سے باہر ہو جائے, یا مطلب اپنی یا دوسروں کی جانوں کو خطرہ. جناب ایک چیز کا انہوں نے اضافہ کیا جو ہمارے مہمان ہیں میجر مبارک حزام القحطانی, جب ہم اسپیڈ لمٹ کی بات کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی روڈ کی اسپیڈ جو ہے 80 ہو, 100 ہو, 60 ہو, جو بھی ہو, اور کوئی شخص ہے جو اسی اسپیڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے جو فاسٹ ٹریک ہے, فاسٹ لین ہے, اس سے وہ ہٹ نہیں رہا ہے. اب اس کے پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے, تیز آ رہی ہے, اس کو راستہ نہیں دے رہا ہے, اور یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کی یہ دلیل کافی نہیں ہوگی کہ جو اسپیڈ روڈ کی ہے اس پہ میں چل رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو اسپیڈ سے جو گاڑی آ رہی ہے آپ اس کو راستہ دیں اور اس کو جانے دیں, کیونکہ وہ جو ٹریک ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسپیڈ لمٹ کو پکڑ کر کے اسی پہ چلتے رہیں, بلکہ آپ کو دوسروں کو راستہ دینا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ بھی قانونی اعتبار سے غلط ہے. بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا اب یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی جرمانہ دے دیا اور جان چھوٹ جائے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ سیدھا کورٹ میں ریفر کر دیا جاتا ہے اور کورٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس لائسنس ہے لیکن اس کو رینیو نہیں کیا ہے تو ان کہا کہ یہ اس کا فائن موجود ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ کئی سال کے لیے آپ کا جو لائسنس ہوتا ہے 5 سال کے لیے, تو ایسا نہیں ہے کہ گاڑی والا مسئلہ ہے کہ ہر سال آپ کو اس کو کرنا پڑتا ہے, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو رینیو کرنا بہت آسان ہے بھی. اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود RJ عبید طاہر, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. تو جناب اگر کسی کی گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے یا کہیں گر جائے یا گم ہو جائے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کا فوراً اس کی اطلاع کرنا ضروری ہے, اور اطلاع کرنا بہت آسان ہے. متراج 2 پہ آپ جائیں اور اس کی جو ہے آپ اطلاع اس کی دے سکتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ ایسا ہو گیا ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ وائلیشن سے یا جو فائن ہے اس سے آپ بچ جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا 500 ریال اس کا جرمانہ ہے اس کا, اگر آپ نے اس کی اطلاع نہیں دی ہے. اور آپ اطلاع دینے کے بعد فوراً آپ سنائیہ میں جا سکتے ہیں جہاں پر کہ یہ نئی نمبر پلیٹ بنتی ہے اور ہاتھ کے ہاتھ وہ لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے بغیر اطلاع کے آپ اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں روڈ پہ
اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر 3,000 ریال کا فائن ہے اور 3 بلیک پوائنٹ بھی اس کے اوپر ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. جو گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے, اور فوری طور پر اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو فوری طور پر متراج 2 کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی جانی چاہیے. قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. MOI کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ. امور پر فی الحال ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے, اور بات کرنا چاہیں گے اب ہم. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہے جلدی میں ہوں چاہے اور کوئی ان کا بہانہ ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ اپوزٹ سائڈ ڈرائیو کرتے ہیں. گاڑیاں جو ہیں وہ سیدھی جا رہی ہیں, وہ الٹا آ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اپوزٹ سائڈ چلنا جو ہے نا, لوگ جو ہیں وہ لیفٹ جا رہے ہیں, آپ رائٹ آ رہے ہیں, لوگ شمال جا رہے ہیں, آپ جنوب آ رہے ہیں, مطلب اسی روڈ پہ آپ الٹا آ رہے ہیں. تو یہ ٹریفک کی نظر میں یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے. اسی لیے اس کا جرمانہ بھی 6,000 ریال کا رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپوزٹ سائڈ آ رہے ہیں, چاہے اس کے آپ کوئی بھی بہانہ سوچیں یا کوئی بھی اس کی وجہ اپنے دل میں پال لیں کہ نہیں بھائی میں تو بہت جلدی میں تھا یا مجھے تو یہ پریشانی تھی. یہ سب باتیں مانی نہیں جائیں گی. 6,000 ریال اس کا فائن اس لیے رکھا گیا کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جانے جا سکتی ہیں, بہت نقصان ہو سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے اس کو پے کر دیا تو آپ 50% جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چیز ہے کہ جس سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو دوحہ میں جو نئے روڈز جتنے بنے ہیں, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مس کر دیا اپنا جو آپ کا جو راستہ تھا تو پھر آپ کو تھوڑا دور سے گھوم کے آنا پڑتا ہے, لیکن وہ گھوم کے آنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ ایمرجنسی لین ہوتی ہے سائیڈ میں, اس سے وہ گھما کر کے گاڑی لے آتے ہیں تاکہ اپنے والے کٹ میں چلے جائیں, لیکن یہ قانونی اعتبار سے غلط ہے. چھوٹی گاڑیاں یا بڑی گاڑیاں ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنے والے پہ 1,500 ریال کا فائن ہوگا اور 3 بلیک پوائنٹس اس کے نام پہ ہوں گے. تو اچھا, اس میں خطرہ جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ جو سیدھا بندہ آ رہا ہے اپنے روڈ پہ, ہو سکتا ہے اس کا دھیان نہ رہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں تو اب اس روڈ پہ سامنے سے گاڑی آنے والی ہے نہیں, اور وہ اپنے رو میں جا رہا ہے اور آپ نے اچانک گاڑی گھما دی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. تو اس سے جو ہے وہ بچ کے رہنا چاہیے اور ایسا ہرگز نہیں چلنا چاہیے. اور کیا میجر مبارک حجام القحطانی نے جو گاڑی چلتے ہوئے, جس سے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ نے اپنا کٹ مس کر دیا اور آپ نے دیکھا ہو اب کیا کریں تو واپس آ گئے, تو یہ جو واپس آنا ہے اس پہ ہم نے کہا کہ 1,500 ریال کا جرمانہ اس پہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لیکن بعض صورتوں میں یہ قانون قطری قانون جس میں کہ جو ٹریفک کا قانون ہے اور اس میں شق نمبر 45, 46, 47 میں الگ الگ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں, اور یہ جرمانہ بعض صورتوں میں 6,000 ریال تک پہنچ سکتا ہے اگر جسے ڈیوائیڈر کراس کر کے کوئی جا رہا ہے یا اور اس میں کچھ اور وضاحتیں ہیں, تو 1,500 سے لے کر کے 6,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو میں نے ان سے جو کیا تھا کہ جیسے آپ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں کہ جو پیدل چلنے والوں کی جو کراسنگ پوائنٹس ہیں, یا ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگ مطلب جو ایک رہائشی علاقہ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, یا موڑ وغیرہ ہیں, یا جو چوراہے ہیں, سگنلز ہیں, راؤنڈ اباؤٹس ہیں, یا پیڈسٹرین جو اوور ہیڈ بریجز ہیں, یا اس طرح سے کہنا چاہیے کہ جو ٹنلز ہیں, یا سامنے اسکول آ گیا ہے, یا کہنا چاہیے کہ ہاسپٹلز ہیں, یا اس ٹائپ کی جو ایسی جگہیں جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, اگر وہاں پر اپنی رفتار آپ نے کم نہیں کی اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہے تو 300 ریال کا فائن اور 3 پوائنٹ بلیک پوائنٹ ہوں گے اس پہ. البتہ یہ کہ اگر 30 دن کے اندر آپ نے اس کو وہ پے کر دیا تو 50% اس پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رعایت سے. لیکن یہ دیکھیے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے, خدا نہ کرے, خاص کر جب اسکولوں کی بات کریں, مسجدوں کی بات کریں, مارکیٹس کی بات کریں, تو اچانک کوئی گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے, اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہوگی. تو جناب یہ میرا ایک سوال تھا کہ بعض دفعہ خاص کر نوجوانوں کی میں بات کروں نا, تو ان کی گاڑیوں میں پتہ نہیں کون کون سی وہ چیزیں لگاتے ہیں کہ آپ کے بغل سے گزرے
اور آپ اگر آپ کا دھیان نہیں, مطلب آپ اپنے کسی سوچ میں یا اپنے کسی دوست سے آپ کا خیال نہیں کوئی گاڑی بغل سے جا رہی ہے تو ایک دم آدمی گھبرا جاتا ہے, اتنی تیز اس کی آواز ہوتی ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے. اور میرے ساتھ مطلب ذاتی طور پہ بھی ایسا ہوا, اور میرا یہی سوال تھا کہ قانون کیا ان لوگوں کو نہیں روکتا ہے, ان کو منع نہیں کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں میجر مبارک حجام القحطانی نے واضح کیا کہ کوئی بھی گاڑی جس سے ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جس سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے, بھائی آپ دوسروں کو تنگ کر رہے ہو اپنی اس آواز سے, چاہے وہ سائلنسر کی آواز ہو جو بھاؤں 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 کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ آپ نے اگر اس میں کوئی گانا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لگائی ہوئی ہے, میوزک ہے اور اس کی آواز اتنی زیادہ ہے, یا یہ کہ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے, اگر آپ نے مطلب ہوتا ہے نا آئل فلٹر وغیرہ اگر نہ چینج کیا جائے یا انجن میں خرابی ہو تو کتنا دھواں نکل رہا ہے بہت زیادہ, یا گندی کوئی بدبو پھیل رہی ہے, کوئی ایسا مادہ ہے, یا گاڑی آپ لے کے جا رہے ہیں جیسے پک اپ وغیرہ میں ہوتا ہے اگر صحیح سے چیزیں باندھی ہوئی نہ ہو تو چیزیں اڑ رہی ہیں, یا اس سے کوئی ایسی چیز گر رہی ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے, یا جس سے روڈ خراب ہو رہی ہے جس سے ماحولیات کو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا جو پبلک ہیلتھ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے جنرلی, تو ایسی تمام صورتوں میں قانون ایسی گاڑی چلانے والے پر یا ایسی گاڑی پر 3,000 ریال کا فائن کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اس پہ پوائنٹس بھی ہیں. اور خاص طور پہ جیسے میں نے ایک سوال جو میں نے کہا کہ جو لوگ میوزک تیز کر کے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسری صورت بنتی ہے کہ جس میں آپ جان بوجھ کے آپ بڑھا رہے ہیں وہ آواز, اور جان بوجھ کے دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں, جیسے شاپنگ مالز یا جو رہائشی علاقے ہیں ان میں کوئی بہت تیز آواز کر کے چل رہا ہے, تو بھائی آپ کی گاڑی آپ کی ملکیت ہے, اس کے استعمال کی آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ کی یہ جو آزادی ہے یہ تبھی تک ہے جب آپ دوسروں کی آزادی پہ ہاتھ صاف نہ کریں. تو ایسے کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے جو تنگ کرتے ہیں تو ان کی گاڑی کو ضبط کر لیا جاتا ہے, اور اس کی الگ سے ایک کارروائی ہے جو کہ ان کے خلاف کی جاتی ہے. تو اس سے خاص کر نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ بھائی سیدھے سادھے گاڑی چلاؤ یار, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے. اچھا, میں نے ان سے جو اپنے مہمان ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ آخر میں کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے سننے والوں سے. بہت اہم 2 باتیں انہوں نے کی کہ ایک تو انڈیکیٹر کا جو استعمال ہے, اشارے کا استعمال ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم روڈ پہ ہوتے ہیں تو دوسرے جو گاڑیوں والے ہیں ان سے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی اشارے کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ رنگ روڈز ہیں, یہاں پہ ہائی ویز ہیں, بڑی روڈز ہیں, تو لوگوں کو جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کدھر جانا ہے, تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے اور اس کا کرنا چاہیے. اور جیسے فوگ میں اگر ڈرائیونگ ہے اور آپ ہیزرڈ جلا کر کے چل رہے ہیں, جو ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کے دونوں طرف کے جو اشارے ہیں وہ ایک ساتھ جل رہے ہیں, اب اگر آپ کو لیفٹ یا رائٹ جانا ہے کیسے پتہ لگے گا, کیونکہ آلریڈی آپ تو ہیزرڈ جلا کے چل رہے ہیں نا, ایمرجنسی والی جو وہ لائٹس ہوتی ہیں. تو ان کا کہ یہ بھی غلط ہے, آپ جب فوگ میں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ یہ اسی وقت جلائیں گے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے, یا آپ کو لیفٹ رائٹ جانا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکیں گے انڈیکیٹر کا. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں, بہت ہی ضروری ہیں. पुलिस और आवाम every Monday 8 p.m. live with RJ Ubaid Tahir only on FM 107. दिल से देसी. दिल से देसी. सामीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस और आवाम. मैं हूं आपके साथ उबैद ताहिर और मेरे साथ इस वक्त अब टेलीफोन लाइन पर हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होगी. ख़ास तौर पर जो ग्रेस पीरियड है यहाँ कतर में इस वक्त जो दी जा रही है, एक मोहलत सबको कि अपना कानूनी स्टेटस दुरुस्त कर लें, उसके मुतालिक. और मेरे साथ यूनिफाइड सर्विस सेंटर से हैं कैप्टन मोहम्मद अली राशिद, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी और उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत है और जो एक मोहलत दी गई है वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. ये जो मोहलत जिसके बारे में अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं कैप्टन मोहम्मद अली राशिद, वो बात कर रहे हैं. और सवाल मेरा यही था कि इस मोहलत में या इस ग्रेस पीरियड में ऐसी कौन सी बात है कि जिससे जिन लोगों ने कानून यहाँ पर कतर में रहने और काम करने और आने जाने का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की है, जो कि कैप्टन मोहम्मद अली राशिद ने कहा कि सन 2015 का कानून नंबर 21 है,
اس کی وائلیشن کرتے ہوئے جو لوگ بھی رہ رہے ہیں تو وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ اب کچھ ہی دن جس میں رہ گئے ہیں 50% جو جرمانے ہیں وہ ان کے معاف کیے جا رہے ہیں. اور آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں اگر دوسری کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس یہ موقع ہے. اور اگر آپ ملک سے سفر کر کے واپس دوبارہ نئے ویزے پہ آنا چاہتے ہیں قانونی طور پر تو یہ بھی آپ کے پاس ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود RJ عبید طاہر اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. تو یہ جو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو 50% جو ابھی جرمانے کی جو معافی ہے کیا یہ سب کے لیے ہے یا صرف جو کمپنیز ہیں ان کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کمپنیز ہیں صرف ان کے لیے یہ ہے، اور کمپنی سے مراد یہ ہے کہ جو لیبر لا ہے قطر کا اس کے انڈر جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں وہ تمام کی تمام اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو جناب جو کمپنیاں جن کے پاس مطلب یہ کہ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ جو ہم جانتے ہیں کہ جو پچھلے جو حالات گزرے ہیں تو اس میں ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اقامہ وغیرہ اپنا جو یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو رینیو نہ کر پائے ہوں، تو اب ان کمپنیوں کے پاس یہ مہلت ہے اور یہ موقع ہے کہ وہ 50% کم ادا کر کے اپنے تمام امپلائیز کے جو اقامے ہیں وہ رینیو کر سکتے ہیں. میں نے یہ پوچھا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس انیشیٹو سے، تو انہوں نے کہا کہ جن کے پاس بزنس ویزا تھا جو 30 دن کا ہوتا ہے اور اس سے مطلب زیادہ گزر چکے ہیں اور وہ یہاں پر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بزنس ورکنگ ویزا جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جن کے خلاف بلاغ غروب ہے، ایبسکینڈنگ رپورٹ ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آ کر کے اپنا جو لیگل اسٹیٹس ہے اس کو درست کر سکتے ہیں یا اپنا جو اسٹیٹس ہے اس کو لیگلائز کر سکتے ہیں. یا اسی طرح سے جو اقامے والے لوگ ہیں اور ان کے اقامے کو 90 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں مطلب رینیو نہیں کیا گیا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہاں قطر میں رہتے ہوئے اپنے اسٹیٹس کو لیگلائز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک دوسرا آپشن ہے. اور یہ دونوں ہی وہ طریقے ہیں کہ جن سے آپ کا اسٹیٹس لیگلائز ہو سکتا ہے اور آپ دوبارہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو ود RJ عبید طاہر اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جیسے کسی کے 3 مہینے یا 90 ڈیز سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کا اقامہ رینیو نہیں کیا گیا ہے تو اور وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، تو چونکہ اب وہ اس ضمن میں آ گیا ہے کہ 90 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں، حالانکہ اس کا اپنے جہاں پہ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ کوئی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی ممکن ہے کہ وہ اس مہلت میں آ کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور کسی دوسری جگہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے افراد کہ جن کے اوپر اس سے پہلے کوئی وائلیشنز نہیں ہیں اور وہ یہاں پر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں اور اب اپنی جو کمپنی ہے یا اپنے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک دوسری صورتحال ہے اور یہ لیبر منسٹری کے ذریعے سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس پر عمل کیا جائے. کہ اب جو لوگ اس انیشیٹو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں، ان سے کیا مطلوب ہے، کس طرح کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اپنا امپلائر چینج کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اسی امپلائر کے پاس رہنا چاہتے ہیں لیکن 50% ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اقامہ رینیو کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ رینیو کرنا چاہتے ہیں ان کو کسی فارم کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ جتنے بھی سروس سینٹرز ہیں جن کی تعداد 13 ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، کہیں پر جا سکتے ہیں مارننگ ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں جا کر کے، اور سمپلی وہ جو 50% ڈسکاؤنٹ ہے وہ سسٹم میں موجود ہے، وہ جائیں اپنا اقامہ رینیو کریں اور بات ہوگی ختم. لیکن وہ لوگ جو کہ اپنا امپلائر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو 5 ان کے لیے جو سروس سینٹرز ہیں، مسمیر، ریان، وکرا، سنیم جو کہ پہلے سنائیہ کہلاتا تھا، اور سلال، یہاں پر آ سکتے ہیں. ایک فارم ہے، پرفارم ہے، اس کو فل اپ کرنا ہے جس میں کہ پوری ڈیٹیلز ہیں، اور یہ جو فارم ہے یہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے عربی اور انگلش میں. اس میں اپنی ڈیٹیلز، اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنے جو جہاں پر آپ رہ رہے ہوں وہاں کا پتہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ بھریں گے. اور جو نیا جو امپلائر ہے
اس کی ڈیٹیلز آپ اس میں ڈالیں گے اور ان کا جو کمپیوٹر کارڈ ہوتا ہے اس کو آپ ساتھ میں لگائیں گے اور پھر یہ آپ ان 5 سینٹرز میں سے کہیں پر آ کر کے اس کو آپ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 منٹ میں آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ یا اپلیکیشن ہے وہ قبول کر لی جائے گی, کام ہو جائے گا. اور دوپہر 1 بجے سے لے کے شام 6 بجے کے دوران ہی یہ کام ہوگا, صبح کے ٹائم نہیں ہوگا. دوپہر 1 سے شام 6 بجے تک مسمیر, ریان, وکرا, سنیم اور سلال, یہ 5 جگہیں جہاں پر آپ آ سکتے ہیں. یہ ہمارے جو دوسرے مہمان تھے کیپٹن محمد علی راشد, ان سے ہماری بات چیت آپ نے سنی. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے عبید طاہر اور تکنیکی معاون صلاح سالم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ: قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا.